السلام علیکم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں سعدیہ خالد. ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون منتخب ہوئی ہیں. مریم نواز شریف نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ حلف لے لیا ہے. ایک خاتون وزیر اعلیٰ کا ہونا پاکستان کی سیاست اور معیشت کے اوپر کیا اثر ڈالے گا، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار، کالم نگار، چیف ایڈیٹر روزنامہ سرزمین جناب صفدر علی خان صاحب. السلام علیکم صفدر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. صفدر صاحب، پاکستان میں تاریخ رقم ہو گئی ہے. پہلے وزیر اعظم کے طور پہ خاتون کو پاکستان نے وٹنس کیا، اور اب پہلی بار ایک پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک خاتون ہے، مریم نواز شریف. اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل میں آپ کی رائے سے متفق ہوں کہ پاکستان نے یہ ایک اچیومنٹ حاصل کی ہے، اور پہلی وزیر اعلیٰ کسی صوبے میں ایک خاتون نامزد ہوئی ہیں. نامزد نہیں ہوئی بلکہ اب منتخب ہو کے انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. جی جی. تو یہ بڑی ایک خوشائند چیز ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی اس وقت آلموسٹ مرد و زن برابر ہو چکی ہے. جی. ان کی ریشو جو ہے، تو اس صورتحال میں ہمارے ملک کو خواتین کے لیے ہر فیلڈ میں ماحول جو ہے وہ سازگار بنانا چاہیے، اور لوگوں کے لیے ایسی سہولیات ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے خوشی سے اپنا کام سر انجام دے سکیں. صحیح. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی عام طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جس آفس میں جس کسی اور فیکلٹی میں کوئی خاتون لیڈ کر رہی ہو تو اس کا ماحول اچھا ہوتا ہے. بالکل کمپیٹیٹیو بیسیکلی ماحول ہوتا ہے. تو اس طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے پنجاب میں بھی ایک ترقی کی دور جو ہے وہ شروع ہو. پہلے بھی پنجاب باقی صوبوں سے بہتر ہے الحمدللہ. ہم پنجاب کے باسی دوسرے صوبوں میں جا کے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں اپنا صوبہ کسی حد تک بہتر لگتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں مسائل نہیں ہیں. مسائل تو اتنے ہیں کہ اگر پنجاب کے مسائل انسان گننے بیٹھے تو وقت کا لمبا چوڑا اسے عرصہ چاہیے. جی. کیونکہ اگر آبادی کے نظریے سے دیکھا جائے تو پنجاب جو ہے وہ بھی تقریباً ہمارے ملک کی آدھی آبادی ادھر بس رہی ہے. تو اس میں بہت بڑے بڑے شہر شامل ہیں جو صنعتی شہر ہیں، مثلا فیصل آباد، گوجرانوالہ، اسی طرح سیالکوٹ، لاہور، قصور. یہ تمام جو شہر ہیں ادھر عالمی معیار کی چیزیں بنتی ہیں اور ان کی پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. صحیح. اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں کافی حصہ جو ہے اجناس کی صورت میں بھی اور دوسرے ایکوپمنٹ جو ہیں ان کی صورت میں بھی جو پنجاب سے باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں. لہٰذا مسائل اتنے ہیں کہ اگر نیک نیتی سے محترمہ مریم نواز ان پہ کام کریں تو تبھی جا کے کچھ حالات آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہوں گے. صحیح. خان صاحب، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے چچا جو ہیں شہباز شریف صاحب، جو کہ پوری دنیا ان کی ایڈمنسٹریشن اور پورا پاکستان مدعا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز رہے اور انہوں نے پنجاب کے لیے بڑا کام کیا، بہت پروجیکٹس بنائے اور پنجاب کو سنوارا. کافی ان کی جو ہے خدمات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی چچا کی روایت کو برقرار رکھ پائیں گی؟ یہ بہت اچھی ایک آپ نے بات کی ہے. میں جو آج ان کی تقریر جو میں نے سنی ہے، میرے خیال سے تو اس نے اپنے چچا سے وہ میلہ چھین لیا ہے اور وہ بلکہ میلہ لوٹ لیا ہے. اچھا. وہ اپنے جو انہوں نے منشور آج بیان کیا ہے اپنی تقریر میں پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی میں، وہ تو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لمبا چوڑا ہے، اور اس کے لیے وسائل تو لازمی چاہیے. اس کے لیے بڑا خوبصورت ویژن بھی چاہیے. خوبصورت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ساری چیزیں پھر آ جائیں گی. اس میں مینجمنٹ بھی آ جائے گی، آپ کی نیک نیتی بھی آ جائے گی، اور آپ کی کام کرنے کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں آئے گی اگر اس ویژن کو آپ خوبصورت طریقے سے سر انجام دیں. کیونکہ پاکستان کا اس وقت جو معاشی حالت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی استحکام کا جو صورتحال ہے
اس میں یہ منشور بہت اہمیت رکھتا ہے. ایک تو وسائل کافی زیادہ چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ماحول بھی جب تک سازگار نہ ہو آپ کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. صحیح. آج پہلا دن تھا لیکن ہماری پنجاب اسمبلی سے اپوزیشن غائب تھی اور پتہ نہیں چلا کہ ان کے عزائم کیا ہیں, لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے کہ وہ خوب ہلا گلا ہوگا, کام نہیں کرنے دیں گے. کام کرنے نہیں دیں گے. تو ان تمام مسائل میں سے یہ مریم نواز کو کافی محنت سے کام کرنا ہوگا. اس کے بے شک شہباز شریف نے بہت اچھے کام کیے ہیں, لیکن وقت گزر گیا. پاکستان کی پاپولیشن کا ایک ایسا بم ہے جدھر ہمارے یہ جو کرتا دھرتا ہیں یہ ادھر نظر ان کی نہیں جا رہی. وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور پاپولیشن جو ہے یہ بڑھ رہی ہے. پچھلے 10 سال میں پاکستان کی پاپولیشن کی آپ اگر ریشو نکالیں تو وہ آپ کو آنکھیں کھول دے گی اور آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. اس تیزی سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے لیکن اس حساب سے ہمارے وسائل جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. آپ دیکھیں جاب اپرچونیٹیز دن رات کم ہو رہی ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے صنعتیں ہماری بند ہو رہی ہیں. اسی طرح بجلی کا شارٹ فال ہے. توانائی کے شعبے جو ہیں یا تو وہ بہت مہنگے ہیں یا پھر دستیاب ہی نہیں ہیں. تو یہ جو مریم نواز نے آج کہا ہے کہ ہم سولر سسٹم کو لوگوں میں رائج کریں گے, یہ سب سے ایک بہترین آبجیکٹ ہے, کیونکہ تمام شعبے توانائی چاہتے ہیں. گھر سے لے کے آپ کی فیکٹری تک توانائی کے ذریعے ہی چلنی ہے. اس میں گیس ہے, اس میں یہ بجلی ہے, پیٹرول ہے, یہ 3 چیزیں ہیں. لیکن بجلی ایک ایسا آسپیکٹ ہے جو ہر کسی کو چاہیے, چاہے وہ گھریلو خاتون ہے, چاہے وہ آفس ہے, چاہے وہ فیکٹری ہے, چاہے وہ روڈز ہے. روڈز پہ بھی رات کو لائٹ ہوگی تو آپ سیف ہوں گے. خان صاحب سوری ٹو کٹ یو, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ آپ جو بھی منصوبے کہہ رہے ہیں یہ ایک تو کثیر ان کو فائنانس کی ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ کیا آپ کو یہ موجودہ حالات میں پریکٹیکل لگ رہے ہیں؟ یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ایک مشکل سوال ہے, کیونکہ معاشی حالات نظر نہیں آ رہے. جتنے مریم بی بی نے وعدے کیے ہیں اور جتنے خواب سہانے آج انہوں نے دکھائے ہیں, لیکن جو میں نے سیکھا ہے زندگی میں کہ جہاں آپ کی ول ہوتی ہے, جہاں آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو راستے نکل آتے ہیں. دیکھیں کوئی راستہ مشکل ہو سکتا ہے, ناممکن تو نہیں ہوتا نا. بالکل, لیکن سر ابھی آپ دیکھیں جو شہباز شریف صاحب تھے ان کو اس طرح کی اپوزیشن کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا, تب معیشت کے حالات بھی ایسے نہیں تھے. ابھی بہت یہ جو ان کی اپوزیشن ہے بہت مسئلے کھڑے کرنے والی ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے, نوشائی دیوار پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد معیشت, مطلب آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے, فائنانس نہیں ہے, یہ پروجیکٹس فائنانس ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ 2 بڑے جو جائنٹ قسم کے مسائل ہیں ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنا, آپ کو لگتا ہے یہ کر پائیں گی یا پھر وہی حالات ہوں گے جو عمران خان صاحب کے KPK میں ہوئے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی بھی یہی صورتحال رہی. انہوں نے بھی قوم کے لیے بڑے وعدے وعید لے کے آئے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اگر گیا تو میں خودکشی کر لوں گا, اتنے لاکھ گھر بنا کے دوں گا, شاید 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, کروڑ نوکریاں دوں گا. لیکن آخرکار ہوا کیا, ٹین فش, کچھ بھی نہ ڈیلیور کر سکے. اور اب حال یہ ہے کہ کسی کی دم نہیں ہے تو کسی کی سر کے بال نہیں ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں وعدے کرنے کی ایک روایت ہے. اگر مریم بی بی کی تقریر بھی دیکھیں تو یہ وعدوں پر مبنی تو ہے, لیکن پہلا دن ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم پہلے دن کو ایک ہوپ کی نظر سے دیکھیں, ایک پازیٹیوٹی کی دیکھیں. دیکھیں مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس میں جو کرپشن ہے اور فضول اخراجات ہیں وہ کم کرنے ہوں گے. صحیح, کرپشن کو کنٹرول کیا جائے, بے جا اخراجات جو ہیں جو کمرشل ہیں یا جن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بے جا اخراجات ہیں وہ کم کیے جائیں. ہمارے چیف منسٹر ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ کروڑوں میں ہے. اسی طرح وزراء ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, ان کا عملہ ہے, کچھ تو کٹ آف کریں. ہم اتنی جہازی سائز کی بنا لیتے ہیں اپنی کیبنٹ, تو یہ چیزیں اربوں کی بچت ہو سکتی ہے
اگر نیت ہو تو یہی جو ہم بچت کریں یہ ہم اپنے قوم کے فلاح کے لیے لگائیں، تربیت کے لیے لگائیں۔ دیکھیں لوگوں کو اگر ہم اچھی تعلیم دیں اور پروفیشنل تعلیم دیں تو لوگ خود کمانا شروع ہو جائیں گے۔ بے شک آئی ٹی کا سیکٹر، جیسا کہ مریم بی بی نے اپنے اسپیچ میں کہا ہے، آئی ٹی کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں سالوں نہیں مہینوں سے بہتر، بلکہ میں کہتا ہوں دنوں میں ہم کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اسکل ہے، ہمارے پاس نوجوان۔ اچھا سر، لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مریم بی بی کے منشور میں 300 یونٹس فری کرنا، آئی ٹی زون کا قیام، 1 لاکھ گھر غریبوں کو بنا کے دینا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن پریکٹیکل دکھائی نہیں دیتی۔ آپ لاسٹ میں صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کو سارا منشور سننے کے بعد کتنی فیصد چیزیں جو ہیں پریکٹیکل لگ رہی ہیں موجودہ حالات میں؟ ایک تو میں آپ کو یہ توصیح کر دوں کہ وہ 300 یونٹ سے تو وڈرا کر گئے ہیں، اب وہ آ گیا کہ ہم سولر سسٹم دیں گے۔ اچھا جی، سولر پہ اگر بینکوں سے کوئی لون کی صورت میں لوگوں کو اگر سہولت مہیا کی جائے جی تو بجلی کا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، صحیح، کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دھوپ کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، تو یہ اگر لوگ سولر سسٹم پہ چلے جائیں تو بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہیں اس ایک فیکٹر میں حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 15-20 ہزار کا بل ایک نارمل بل اب ہو گیا ہے، جی اور بڑے گھروں کا بل تو لاکھوں میں چلا جی، گیا، دفتروں کے بل لاکھوں میں چلے گئے ہیں، وہاں کمرشل بجلی استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر سولر سسٹم پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں ایک بچت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بجلی کے لیے ان کو سولر سسٹم پہ جانا چاہیے اور یہ ڈویبل ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تقریباً پنجاب میں کوئی 43,000 شاید بتائے ہیں کہ کتنے اسکول ہیں، تو اگر اسکول ہیں ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے نا، تو مس مینیج کو چھوڑ کے اگر اب ہم پازیٹیو مینجمنٹ کریں تو ہمارا یہ سسٹم بھی چل سکتا ہے، ہمارے بچے ایک اچھے ماحول میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح فرداً اسی طرح ہاسپٹلز کا سسٹم ہے، اب دوائیوں کی چوری اور مس مینجمنٹ ختم کی جائے تو اسپتال بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ چیزیں پیسہ بھی مانگتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ کوئی چیز انویسٹمنٹ کریں گے تو اس پہ آپ کی رقم تو خرچ ہوگی نا، لیکن ایک مینجمنٹ کا بھی لفظ ہے، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ جب آپ کے پاس وسائل کم ہوں تو آپ اپنی اگر مینجمنٹ بہتر کر لیں تو آپ وہ رزلٹ لے سکتے ہیں۔ اس لیے میں ابھی اسے پازیٹیو دیکھوں گا، پازیٹیو ویو میں، اور میں دیکھوں گا کہ آنے والے کم از کم 90 دن میں یہ گورنمنٹ کیا وہ بنیادی فیصلے لیتی ہے جو ان فاصلوں کو طے کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے وہ بنیادی فیصلے لے لیے، مثلا کیبنٹ سے ہی پتہ چل جائے گا 1-2 دنوں میں کہ ان کی کیبنٹ کتنی ہے، کتنے سننے لوگ میں آ رہا ہے کہ 25 لوگوں کی کیبنٹ، اگر اس حد تک رہیں تو پھر یہ ایک پازیٹیو وے ہوگا۔ ایک وزیر پہ ہمارا سال میں کوئی اربوں میں خرچہ ہو جاتا ہے، تو اگر یہ بچنے لگیں اس طرح کی چیزیں تو یقیناً اس سے بہتری ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ان کے کیا سٹیپ لیتے ہیں یہ، اس کے بعد ہم ان پہ ذرا کھل کے تبصرہ کر سکیں۔ صحیح سر، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمت مردہ مدد خدا، کوئی بھی قوم جو ہے اس کی حالت خود بخود نہیں بدلتی، قوم کو اور قوم کے لوگوں کو خود سے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مریم نواز نے جو خاتون وزیر اعلیٰ کا عہدہ حلف لینے کے بعد اپنا منشور پیش کیا ہے وہ نہ صرف اس پہ عمل کر پائیں بلکہ اس کی وجہ سے پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی عوام کے اوپر مثبت اثرات ہوں، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ آج کے پروگرام سے مجھے اور صفدر علی خان صاحب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے آگاہی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔